السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ محترم ناظرین، 7 قسم کے افراد ایسے ہیں جن کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سایہ میں جگہ دے گا قیامت کے دن، جب اس کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے ایک شخص وہ نوجوان ہوگا جنہوں نے اپنی زندگی اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزارا ہو۔ وَشَابٌ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان ہوگا جن کی نشو و نما، جن کی پرورش اللہ رب العالمین کی عبادت میں ہوئی ہو۔ جوانی کی عبادت اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے، اور جوانی کا مسئلہ بھی بڑا حساس ہوتا ہے۔ اکثر نوجوان اپنی جوانی کو اللہ رب العالمین سے غفلت کی حالت میں اپنی پسند کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ گھومنے پھرنے میں، عیاشیوں میں، بے فضول چیزوں میں اکثر نوجوان اپنی جوانی کو لگاتا ہے، کیونکہ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ جوانی موج مستی کی زندگی ہے۔ جہاں تک عبادت کا مسئلہ ہے تو ہماری زندگی کا ابھی پوری عمر پڑی ہوئی ہے، ہم بعد میں اللہ رب العالمین کی عبادت کر لیں گے۔ اس دھوکے میں وہ آ کر کے اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ لیکن وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزری ہو تو وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزرتی ہو تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کے سایہ میں جگہ دے گا۔ اور جس نوجوان کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرے، اللہ رب العالمین اس کو بقیہ زندگی بھی اپنی عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور اس کی موت بھی اس حال میں ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین اس سے راضی ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے چند نوجوانوں کی قرآن مجید میں بڑی تعریف کی ہے جنہوں نے اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے غار میں پناہ لیا تھا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم۔ آئیے ہم ان کا قصہ حق کے ساتھ سناتے ہیں کہ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب کے اوپر ایمان لائے تھے۔ ہم نے انہیں راہ راست کی طرف زیادہ ہدایت دی تھی، ان کے دل کو مضبوط کر دیا تھا۔ جب وہ دعوت حق کے لیے ظالم و جابر بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوئے تو انہوں نے بلا ڈر بلا جھجک کے کہا، ہمارا رب وہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے علاوہ ہرگز کسی کو الہ، کسی کو معبود نہیں بنائیں گے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں پکاریں گے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم حقیقت سے بہت دور چلے جائیں گے، ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ اور انہوں نے ظالم و جابر بادشاہ سے بچ کر ایک غار میں اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے پناہ لیا تھا، جس غار میں وہ کئی سو سال تک سوئے ہوئے تھے۔
نوجوانوں، اپنی جوانی کی قدر کرو، اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو۔ فتنے کے اس دور میں اپنی جوانی کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں کھپاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرمک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اپنی جوانی کو اپنی بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، یعنی اپنی جوانی میں اس قدر اللہ کی عبادت کر لو کہ تمہارے بڑھاپے کی حالت میں کافی ہو جائے۔ اپنی فرصت کو، اپنے خالی ٹائم کو اپنے کام کاج سے پہلے، اپنی مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو، یعنی اپنے خالی اوقات میں اس قدر نیکیاں کما لو کہ تم کام کاج میں مشغول ہو جاؤ تو تمہارے لیے وہ نیکیاں کافی ہو جائے۔ اپنی صحت مندی کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جانو، یعنی اپنی صحت مندی کی حالت میں اس قدر نیکیاں کما لو کہ تمہاری بیماری کی حالت میں وہ کفایت کر جائے، کافی ہو جائے۔ اور اپنی مالداری کو اپنے فقیری سے پہلے غنیمت جانو۔ اپنی مالداری کی حالت میں اس قدر نیکیاں کما لو، اللہ رب العالمین کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کر کے اس قدر نیکیاں کما لو کہ غریبی کی حالت میں تمہارے لیے کفایت کر جائے۔ عزیزان گرامی، نوجوانوں، غور کرو کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین جو 5 سوالات کریں گے، ان میں سے ایک سوال جوانی کے تعلق سے بھی ہوگا کہ نوجوانوں سے پوچھا جائے گا، لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی جوانی کو کس چیز میں کھپایا تھا، اللہ کی فرما برداری میں یا اللہ کی نافرمانی میں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ حتی یسأل عن 5، کہ ابن آدم کا قدم قیامت کے دن اس وقت تک اللہ رب العالمین کے پاس سے ٹس سے مس نہیں ہو سکتا، ہل نہیں سکتا، جب تک کہ وہ 5 سوالوں کے جوابات نہ دے دیں گے۔ سب سے پہلا سوال اللہ رب العالمین جو کرے گا وہ عمر کے بارے میں، ان عمرہ فیما افناہ، اللہ رب العالمین اس کی عمر کے بارے میں پوچھے گا کہ ہم نے تمہیں 60 سال 70 سال 80 سال کی زندگی عطا کی تھی، تو نے اس زندگی کو کس چیز میں کھپایا؟ اس وقت تو کیا ہمارا جواب ہوگا؟ اللہ جب پوچھے گا کہ اپنی عمر کو کس چیز میں کھپایا تو کیا جواب دو گے، کیا کہو گے؟ دوسرا سوال جوانی کے متعلق سے کیا جائے گا، وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَا بَلَاهُ، اور جوانی کے متعلق پوچھا جائے گا کہ ہم نے تمہیں جو جوانی دی تھی تم نے اس کو کس چیز میں کھپایا، اللہ رب العالمین کی فرما برداری میں یا نافرمانی میں؟ اس وقت کیا جواب دو گے جب اللہ رب العالمین قیامت کے دن تم سے جوانی کے متعلق پوچھے گا؟ کیا کہو گے؟ ہم نے ایک بڑا فون لیا تھا جس میں رات دن یوٹیوب دیکھتا تھا، واٹس ایپ چلاتا تھا، فیس بک چلاتا تھا، ایک کار لیا تھا، ایک موٹر سائیکل لیا تھا جس پہ چاروں طرف گھومتا تھا، صبح کے ٹائم گھومنے کے لیے نکلتا تھا، شام کو واپس آتا تھا، ایک کمپیوٹر تھا، اس میں
फलां फलां चीजें क्या करता था, क्या जवाब दोगे? नौजवानों याद रखो, अपनी जवानी की कदर करो, अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में खपाओ, वरना उस दिन क्या जवाब दोगे जब अल्लाह रब्बुल आलमीन जवानी के मुतालिक पूछेगा। वमालिही मिन ऐन इक्तसबहु वफीमा अनफकहु, और माल के मुतालिक पूछेगा कि तूने माल कहाँ से कमाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन पूछेगा तुमने माल कहाँ से कमाया, हलाल तरीके से या हराम तरीके से। हम जो माल कमाते हैं, हमें कितना माल कमाया उसका पूरा हिसाब अल्लाह रब्बुल आलमीन को देना पड़ेगा कि किस तरीके से माल कमाया है और फिर कहाँ पर खर्च किया। यानी हम माल कमाते हैं, अच्छा है, फिर उसको खर्च भी हम अच्छी तरह से करें, अच्छी जगह पर करें, क्योंकि हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके मुतालिक भी पूछेगा कि हमने जो माल कमाया उसको कहाँ पर खर्च किया। माल कमाने में भी हलाल तरीका इस्तेमाल करना, हलाल ज़राए इस्तेमाल करना ज़रूरी है। उसी तरह माल खर्च करने में भी अच्छी जगह पे खर्च करना ज़रूरी है। अगर हम अपनी माल को बिला सोचे समझे जहाँ चाहे वहाँ पर खर्च कर देंगे तो याद रखना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जब हमसे पूछेगा कि माल कहाँ पर खर्च किया तो उसका हमें हिसाब देना होगा। अगर हमने अपने माल को गलत जगह पर खर्च किया तो उस वक्त हमारा जवाब क्या होगा, ये याद रखना और सोच समझकर अपने माल को खर्च करना। पांचवा सवाल जो अल्लाह रब्बुल आलमीन करेगा वो इल्म के ताल्लुक से होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन पूछेगा कि हमने तुम्हें जो इल्म दी थी उस पर तूने कितना अमल किया। इल्म के मुतालिक हमने तुम्हें इल्म दी थी, उस पर तूने अमल किया या नहीं किया। अगर हम इल्म, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगर हमें इल्म दिया है और हमने अमल नहीं किया तो हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की गिरफ्त से नहीं बच सकेंगे।